بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون معزز علماء کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم فضائل رمضان کے عنوان سے منعقد مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور بابرکت اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بنائے اور ان نیکیوں کو اللہ قیامت کے دن میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں وہ ماہ رمضان اور قرآن مجید۔ اس ماہ سے قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق خود احکم الحاکمین رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید اتارا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اگر اس مہینے کا انتخاب کیا ہے تو یہ اس ماہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، اور ساتھ میں اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ ماہ انتہائی مکرم، معظم اور فضیلت والا رب العالمین کے پاس، اور اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا باعث سعادت اور باعث برکت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ماہ رمضان آتا قرآن مجید تلاوت کرتے، اور خصوصیت کے ساتھ اس ماہ میں جبریل امین علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے، اور ایک مرتبہ ہر ماہ
ماہ رمضان میں قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں۔ جس سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید جبریل امین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جو عظمت، جو شان، جو قدر رب العالمین کی ہے، وہی قدر، وہی عظمت اور وہی شان اس کے کلام کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں اتنی برکات اور اتنی خیرات جمع کر دی ہیں، رکھ دی ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اگر قرآن مجید سے اپنا رشتہ وہ جوڑ لے، کس قدر سعادت اور کس قدر خیر اور برکت اس کو حاصل ہوگی، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ایک آیت کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا ہوتا ہے، شبہ کا اظہار کرتا ہے، تو دین اسلام سے خارج ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید سے انسان ہدایت پر آتا ہے۔ کتنے ہی دل سخت تھے، نرم ہو گئے، کتنے ہی کافر تھے، مسلمان ہو گئے، کتنے ہی گمراہ تھے، راہ راست پر آ گئے، کتنے ہی بھٹکے ہوئے تھے، تاریکیوں میں تھے، اللہ نے روشنی عطا کر دی۔ قرآن کی تلاوت کی برکت۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، عابد الحرمین، توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا کہ حرم میں اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ ایک ڈاکو تھے، چور تھے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اپنی کسی محبوبہ سے ملاقات کرنے کے لیے گھر کی دیوار پھلانگ رہے تھے۔ اچانک قرآن کی ایک آیت کانوں میں سنائی دیتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ انسان کے دل پگھل جائے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، ذکر سننے کے بعد نرم ہو جائے، موم ہو جائے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ آیات سنتے ہیں اور اتنی تاثیر آیتوں میں، اتنا اثر کہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ جس ارادے سے وہ آئے تھے، اپنے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور کہنے لگے بلا یا رب، کہ اللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ میں توبہ کروں، میرا دل نرم ہو جائے، اپنے گناہوں سے کنارہ کشی میں اختیار کر لو۔ بلا یا رب، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، توبہ کر لی، اور اتنی سچی توبہ کی کہ بقیہ ساری زندگی حرم مکی میں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور کئی حدیثوں کے راوی بخاری اور مسلم میں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے توسط سے کتب ستہ میں ان کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چوری کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا، لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا، قرآن مجید کی آیت، ایک آیت اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ انسان بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے۔ سورہ نور کی ایک آیت ہے،
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ ان کے سامنے جمع ہیں، اکٹھے ہیں، کہ اچانک شام کا ایک کسان داخل ہوتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ ساتھیوں نے دیکھا، اس کا جائزہ لیا، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، درمیان میں حائل ہو گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ کیا، دیکھا تو کہا کہ اس کو آنے دو۔ ساتھی درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، وہ شخص آتا ہے، قریب بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے اسلام کا، ایمان کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا، اللہ کا قصہ، کیا تمہارے اسلام لانے کا کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو پوچھا تو وہ بیان کرتا، وہ کہتا ہے کہ ملک شام میں میرا گھر جیل سے متصل ہے، جہاں قیدی رکھے جاتے، قید کیے جاتے، اس سے میرا گھر بالکل متصل ہے، بازو میں ہے، بغل میں واقع ہے۔ کچھ مسلمان قیدی وہاں رکھے گئے تھے، تو میں نے ایک قیدی کو قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے ہوئے سنا، مجھے یہ کلام عجیب لگا، یہ کلام مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، عجیب سی کشش تھی۔ میں سننے لگا کہ یہ کلام کیا ہے، غور سے سننے لگا تو ایک آیت میں نے سنی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جب میں نے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا، کرنا ناممکن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا تھا، زبور کا مطالعہ کیا تھا، انجیل میں نے پڑھی تھی، کسی بھی کتاب میں اتنی جامع آیت میں نے نہیں سنی تھی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رب کا کلام ہے، کوئی انسان اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ تم نے آیت کا کیا مطلب سمجھا؟ آیت تو تم نے سنی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو وہ دیہاتی کسان زبور کو پڑھا ہوا، تورات کا مطالعہ کیا ہوا، انجیل کو پڑھا ہوا جواب دیتا ہے، کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ کے فرائض کو بچا لاتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو ترک کر دیتا ہے، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچ جانا، ورسولہ، اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے۔ پچھلی زندگی میں بہت سارے گناہ ہو گئے تھے تو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں قبر کے یا جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی خشیت اختیار کر کے پچھلی زندگی میں جو گناہ واقع ہو گئے تھے توبہ کرتا ہے ان سے، وَيَتَّقِهِ، اور اگلی زندگی
اپنی پاک گزارتا ہے، گناہوں سے محرمات سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے فرائض کو ادا کرنا، منہیات سے اجتناب کرنا، سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا، پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو گئے تھے ان پر رونا، توبہ کرنا، اور اگلی زندگی پاک بسر کرنا، گناہوں سے بچ کر یہ کام کر لے، دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ تو وہ دیہاتی کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا اتنا جامع کلام صرف رب العالمین کا ہو سکتا ہے، کوئی انسان اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا، تو میں نے عیسائیت کو ترک کر کے، عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اور اسی کا اعلان کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک آیت قرآن مجید کی، میرے دوستو، اگر ایک آیت میں اتنی تاثیر ہو، کوئی انسان قرآن کو اپنا معمول بنا لے، اس کی تلاوت کو، اس کے سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لے، تو کیا وہ خیر سے، سعادت سے محروم رہ سکتا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، جو شخص اللہ کے اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو اونچا کر دیتے ہیں۔ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث پر آپ غور کریں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرون، اس کتاب سے اللہ انسانوں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب سے اللہ انسانوں کو اوپر اٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کچھ لوگوں کو اللہ اس کتاب کی وجہ سے نیچے گرا دیتا ہے، یعنی کچھ لوگ عزت والے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عزت والے کون؟ جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، وہ اللہ کے پاس عزیز ہو جاتے ہیں، اور جو کہ اس کتاب کو ترک کر دیں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ امام جب امامت کے لیے آگے پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ترتیب بتائی۔ کیا ترتیب بتائی؟ امامت دنیا کا سب سے عظیم وظیفہ، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بن گیا تو طب کا پیشہ اختیار کرنا یہ باعث عزت ہے، کوئی آدمی انجینئر ہو گیا تو عزت اور رفعت کا باعث ہے۔ میرے دوستو، یہ ہو سکتے ہیں اپنے اپنے جگہ ان کی کوئی حیثیت ہو، لیکن سب سے عظیم اگر کوئی حیثیت ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ امامت کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امام تھے، آپ نے امامت کی، اور اپنی زندگی میں کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک آپ باحیات تھے، کوئی اور امام نہ بن سکا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے یا کسی کام سے آپ چلے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں امامت کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام دوران نماز آ جاتے ہیں، اور صحابہ نے آپ کو دوران نماز دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں، تو ابوبکر کی نگاہ پیچھے جاتی ہے امامت کراتے ہوئے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں تو امامت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام بقیہ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام خلیفہ اول ابوبکر صدیق، ابوبکر کے بعد خلیفہ دوم عمر فاروق، ان کے بعد خلیفہ سوم عثمان ابن عفان، ان کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ سب سے افضل انسان امامت کروائے گا، سب سے افضل انسان۔ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر، ان کے بعد سب سے افضل عمر، اسی لیے جب تک ابوبکر تھے عمر نے امامت نہیں کروائی۔
امامت نہیں کی. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوم القوم اقراہم لکتاب اللہ. کسی قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو. حافظ ہے تو غیر حافظ امامت کے لیے آگے نہیں جا سکتا. قرآن کی برکت سب سے آگے امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب کا حافظ جو قرآن کو یاد کیا ہو، غیر حافظ اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے. کوئی اس کو پیچھا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. عزت کے اس مقام کو کوئی چھین نہیں سکتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من اربع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا نام لے کر ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا. کوئی اور علم نبی علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. کسی اور علم میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حدیث فلاں سے سیکھو، فقہ فلاں سے سیکھو، فرائض فلاں سے سیکھو. نبی علیہ السلام نے کسی اور کا نام نہیں لیا. لیکن قرآن مجید کا جہاں ذکر آیا تو نبی علیہ السلام نے 4 صحابہ کا نام لیا. نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا خذ القرآن من اربع، کہ 4 شخصیتیں 4 صحابہ ایسے ہیں کہ تم ان سے قرآن سیکھو، قرآن کا علم تم ان سے حاصل کرو. نبی علیہ السلام نے جو نام لیا وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے، نبی علیہ السلام سے پڑھنے والے، ان سے سیکھنے والے اور باتجوید تلاوت کرنے والے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 صحابہ سے قرآن کو سیکھو. نمبر 1 ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. نمبر 2 سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. نمبر 3 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. نمبر 4 معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام نام لے کر ان کا ذکر کیا کہ خذ القرآن من اربع، قرآن کو 4 صحابہ سے سیکھو. یہ خصوصیت کے ساتھ جو نام ذکر کیا گیا ہے، نام بیان کیا گیا ہے، سبب کیا ہے؟ قرآن سے ان کا رشتہ، قرآن سے ان کا تعلق، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے الفاظ کو ضبط کرنا، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسے صحابی جن کا تعلق قرآن سے تھا، رب نے ان کا نام لیا. رب العالمین ان کا نام لیتا ہے اس صحابی کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. ان اللہ امرنی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اقرأ علیک، کہ میں تم کو قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سناؤں، قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سناؤ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، قرآن کی یہ سورت پڑھ کر سنانے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے، پوچھتے ہیں حل سمانی لک، کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ حل سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام لے کر آپ سے ذکر کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا، تمہارا نام لے کر کہا، مجھ سے حکم دیا کہ میں قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ کر سناؤں، نام لے کر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ذرفت عینا، ان کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں، اور وہ فرماتے ہیں وقد ذکرت عند رب العالمین، اس سے بڑھ کر میرے لیے شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا ذکر رب العالمین کر رہا، میرا نام رب العالمین لے رہا ہے، اللہ نے میرا ذکر کیا، اللہ نے مجھے یاد کیا۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا معبود حقیقی اس کا تذکرہ کرے، اس کا نام لے۔ یہ شرف ان کو کیسے حاصل ہوا؟ قرآن سے تعلق کی وجہ سے، قرآن سے انسان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ پڑھتا ہے تو اس کی ندا کا جواب دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ الصلاۃ یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ قسمت الصلاۃ، میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا ہے، آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، مقتدی ہو، امام ہو، منفرد ہو، کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، جب بندے کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، رب کی طرف سے جواب آتا ہے، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ پہلی آیت پڑھا، رب کی حمد بیان کیا تو اللہ کہتا ہے کہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ دوسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری عظمت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں ہی عظیم ہوں، میں ہی بلند ہوں، میں ہی برتر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری عظمت کا اقرار کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا آدھا حصہ میرا اور آدھا حصہ بندے کا۔ ایاک نعبد، یہ حصہ میرا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت میرے لیے ہے، میرے لیے خاص ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ بندے کا حصہ کہ بندہ اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، بندہ جو پوچھ رہا ہے میں دے رہا ہوں اس کو، بندہ مدد مانگ رہا ہے میں مدد کر رہا ہوں۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سارے کا سارا بندے کا حصہ ہے، اور بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کر رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت بندہ کرتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے اس کی تلاوت کا، خصوصاً سورہ فاتحہ۔ یہ اعزاز کی بات نہیں کہ بندہ جب تلاوت کرے تو اللہ اس کی ندا پر، اس کی پکار پر، اس کی تلاوت پر جواب دے۔ رب کی طرف سے
جواب آئے، اس سے بڑھ کر ایک بندے کے لیے اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور میرے دوستو، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں ہر آدمی کا ذکر ہے، ہر آدمی کا تذکرہ ہے۔ آپ کا قرآن میں تذکرہ ہے، سابقہ اقوام کا تذکرہ ہے، آنے والے لوگوں کا اللہ نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لقد انزلنا الیکم کتابا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، ایک ایسی کتاب نازل فرمائی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا تذکرہ قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو قرآن پڑھ لے اور اس پہ غور و فکر کرے۔ قرآن پڑھ کر غور و فکر کرے گا تو انسان کا تذکرہ، اس کا اپنا مقام، اس کی اپنی حیثیت دنیا اور آخرت میں اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، احنف ابن قیس رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن اچانک یہ آیت ان کے ذہن میں آتی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ آیت ان کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی، ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ تو احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میرا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں، اور اللہ نے میرا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے۔ قرآن منگوایا، مصحف طلب کیا، مصحف لایا گیا، قرآن کھولتے ہیں، تلاوت شروع کرتے، غور و فکر کرتے کہ میں اپنے آپ کو اس میں تلاش کروں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے۔ تو بہت ساری آیات پر ان کا گزر ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے وہ گزرتے ہیں۔ ایک قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے کچھ بندے نیک ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود ضرورت مند ہونے کے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ضرورت ہے انسان کو، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے، رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور جو بخیلی سے اپنے نفس کو بچا لیتا ہے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو ان میں نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کا تزکیہ کیا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ قرآن کی دوسری آیت سے گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں رات میں بہت کم سوتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت اٹھ کر دعا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کا بھی تزکیہ کیا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں ان میں نہیں ہوں، میرا شمار ان میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ان کو ملتا ہے قرآن مجید میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان میں نہیں ہوں، اللہ نے ان کا بھی تزکیہ کیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں سے ان کا گزر ہوتا ہے جن کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ ما سلککم فی سقر، کچھ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے داخل ہو گئے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، نمازوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
بیکار لوگوں کے ساتھ اپنے اوقات کو ضائع کرتے تھے، اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ شاید میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، نماز کا اہتمام کرتا ہوں، کبھی مسکینوں کو کھلا دیتا ہوں، مسکینوں کو کبھی کھلا دیتا ہوں، اور بیکار لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، آیتوں سے گزرتے جاتے ہیں، عذاب کی آیتوں سے، عذاب والی اقوام سے، اور اپنے آپ کو ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، ان گناہوں سے بری ہوں۔ اس کے بعد ایک آیت پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید یہ آیت میرے بارے میں، وآخرون، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کبھی نیک کام کیا اور کبھی ان سے گناہ سرزد ہو گئے، کچھ نیک کام ان سے سرزد ہوئی اور کچھ گناہ کے کام ان سے سرزد ہو گئے، نیک کام بھی کیا، گناہوں کے کام بھی کیا، شاید اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، شاید اللہ ان سے درگزر کر دے، شاید اللہ ان کو نجات دے دے۔ کہتے ہیں احنف بن قیس کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل، میرے بارے میں اتری۔ ایمان جب زیادہ ہوتا ہے تو نیکیاں ہو جاتی، ایمان میں جب کمی واقع ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے لگتے ہیں تو شاید گناہ کے کچھ کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو شاید یہ میرے بارے میں ہے کہ نیکیاں بھی ہم سے سرزد ہو گئیں، گناہوں کے کام بھی ہو گئے، لیکن امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرماتا۔ قرآن میں ہمارا اپنا تذکرہ ہے، ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ قرآن سمجھیں گے، سمجھ کر تلاوت کریں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا تذکرہ اللہ نے کس انداز میں کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش تبھی کر سکتے ہیں جب قرآن ہماری سمجھ میں آئے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، کنارہ کشی اس سے ہم نے اختیار کر لی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کو ترک کرنے والا، قرآن کو چھوڑنے والا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس کی شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام ہماری شکایت رب کے دربار میں قیامت کے دن نہ کر دیں، کہیں اس میں ہم داخل نہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان آتا سارے کام ترک کر دیتے، صحابہ اپنے آپ کو قرآن میں مشغول کر لیتے، اور سیرت کو آپ پڑھتے جائیے، مطالعہ کرتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے، ایک رات میں کئی مرتبہ قرآن ختم کرتے۔ کیوں؟ قرآن کو سمجھ کر وہ پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی قرآن کو ختم کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر کسی کی سمجھ میں قرآن نہ آتا ہو تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھتا ہے قرآن کو، ماہ رمضان کا مبارک موقع ہے، سمجھ کر 3 دن سے کم میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لے، 2 دن میں 2 قرآن ختم کر لیا، ایک سے زیادہ قرآن ایک دن میں ختم کر لیا، تو اسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہی سلف سے ثابت ہے۔ لیکن بغیر سمجھے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس مبارک ماہ کے مناسبت سے ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری، یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے اس ماہ ہمیں مضبوط کریں، قرآن کو یاد کریں، اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے کلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت کو، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔